یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو سننے میں کسی مووی کی کہانی لگتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ پھلن دیوی یہ عورت پہلے ایک ڈاکو ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں سیاستدان بن گئی۔ اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ پھلن دیوی 10 اگست 1963 کو اتر پردیش انڈیا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کا باپ دیوی دیو ایک مچھوارا تھا اور تھوڑی سی زمین کا مالک بھی تھا، اور زمین کے اس ٹکڑے پر دیوی دیو کا بھائی قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے دیوی دیو کی اپنے بھائی سے ہمیشہ لڑائی ہی رہا کرتی تھی، اور دیوی دیو کے اس بھائی نے زمین کے جعلی کاغذات بنوا کر اس سے یہ زمین چھین لی تھی، اور پھلن دیوی کا باپ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ اصل میں دیوی دیو چاہتا تھا کہ یہ اپنی بیٹی پھلن دیوی کی جلد شادی کر دے تاکہ یہ خاندانی جھگڑوں سے دور ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے پھلن دیوی کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جس کی پہلے سے ہی 2 بیویاں بھی تھیں۔ شادی کے بعد اس آدمی اور اس کی 2 بیویوں نے پھلن دیوی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیے۔ پھلن دیوی کو اس گھر میں ایسے رکھا جاتا تھا جیسے کہ یہ کوئی قیدی ہے۔ دن بھر سارے گھر کا کام پھلن دیوی سے ہی کروایا جاتا تھا، اور یہ اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ لیکن ایک رات پھلن دیوی کو اس گھر سے بھاگنے کا موقع مل گیا، اور یہ بھاگ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ لیکن اس کے ماں باپ اس کے گھر واپس آنے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھلن دیوی کئی مسئلوں میں پھنستی ہی چلی گئی۔ اصل میں اس کے چچا کے بیٹوں نے اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا، اور اس کو اس الزام میں جیل بھجوا دیا، اور پولیس نے اس کی بالکل بھی مدد نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ جیل میں بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ پھلن دیوی کے دماغ میں اب بہت زیادہ غصہ بھر چکا تھا۔ پھلن دیوی جہاں رہا کرتی تھی اس کے گرد جنگلات تھے، اور ان جنگلات میں ڈاکو رہا کرتے تھے۔ پھلن دیوی جب جیل سے رہا ہوئی تو اس کو ڈاکوؤں کے ایک گینگ نے پکڑ لیا تھا، اور پھر یہ انہی ڈاکوؤں کا ایک حصہ بن گئی۔ یہاں پر اس کی ملاقات وکرم نامی ایک ڈاکو سے ہوئی، اور پھر وکرم نے ہی اس کو گھوڑ سواری اور بندوق چلانا سکھا دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس گینگ کے لیڈر کا نام گجر تھا، اور وکرم نے گجر کو قتل کر دیا تھا، اور وکرم خود لیڈر بن گیا۔ وکرم کے لیڈر بننے کے بعد پھلن دیوی گینگ کا ایک اہم حصہ بن گئی تھی۔ یہ لوگ امیر لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے اور ان سے پیسہ لوٹا کرتے تھے۔ اس دوران پھلن دیوی نے ان لوگوں سے بدلہ لینا بھی شروع کر دیا تھا جنہوں نے کبھی پھلن دیوی پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا تھا، جیسا کہ اس نے اپنے سابقہ شوہر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اب پھلن دیوی کی دہشت پورے علاقے میں بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ وکرم کے مرنے کے بعد پھلن دیوی خود اس گینگ کی لیڈر بن گئی تھی، لیکن پولیس نے اب اس گینگ کو پکڑنے کی بہت زیادہ کوشش شروع کر دی تھی۔ یہ 1981 کی بات ہے، جب پھلن دیوی کے گینگ کے بہت سے لوگ مارے جا چکے تھے، اور اب پولیس پھلن دیوی کو اریسٹ کرنے کے لیے اس علاقے کا چپا چپا چھان رہی تھی۔ 1981 میں ہی پولیس نے پھلن دیوی کی ماں کو اریسٹ کر کے 5 مہینوں کے لیے جیل بھیج دیا تھا تاکہ پھلن دیوی سرنڈر کر دے، اور اس دوران اس کے بہت سے پولیس مقابلے ہوئے تھے، لیکن یہ بچ نکلتی تھی۔ بالآخر 1983 میں اس نے سرنڈر کر دیا۔ پھلن دیوی پر تقریباً 48 مقدمے درج کیے گئے، اور اس کو 13 سال کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن 1994 میں یعنی 11 سال بعد ہی یہ جیل سے باہر آ گئی تھی، اور پھر اس نے 1996 میں پالیٹکس جوائن کر لی تھی، اور پھر یہ انڈیا کی سماج وادی پارٹی کی طرف سے ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن گئی تھی۔ لیکن اس کی زندگی کی عجیب کہانی کا اختتام بھی بہت زیادہ عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب پھلن دیوی کو اس کے اپنے گھر کے باہر ہی شیر سنگھ رانا نامی آدمی نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور اس آدمی کے مطابق اس نے پھلن دیوی سے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا تھا۔ پھلن دیوی پورے انڈیا میں ایک بہت مشہور عورت تھی، لیکن اس کی زندگی 37 سال کی عمر میں ہی ختم ہو گئی تھی۔